ایک بہت سرمایہ دار شخص عارضہ قلب میں مبتلا ہوا تو علاج کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ جس ہسپتال میں اس نے علاج شروع کروایا وہ اس ملک کا سب سے اعلیٰ اور مہنگا ترین ہسپتال تھا، مگر یہاں پر بھی علاج کے باوجود اسے افاقہ نہ ہوا اور حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ سرجری کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں اور اس آپریشن کی کامیابی کے بارے میں بھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن فوری آپریشن کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں۔ اب اس نے یہ بات سنی تو ڈاکٹروں سے کہا، مجھے کچھ دنوں کی مہلت دیں، میں اپنے ملک جا کر اپنے گھر والوں اور عزیز و اقارب اور احباب سے ملنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں آپریشن کے بعد میں انہیں دیکھ سکوں گا یا نہیں۔ ڈاکٹروں نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے اجازت دے دی، لیکن اسے بتایا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے واپس آ جائیں گے تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ اپنے ملک لوٹ آیا۔ واپس آ کر گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا، احباب سے ملا، کچھ ضروری امور نپٹائے اور سفر پر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ سفر پر جانے سے پہلے وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ قریبی مارکیٹ گیا۔ اس کا گزر ایک قصاب کی دکان سے ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑھیا گوشت کے بچے کچے ٹکڑے اور ہڈیاں اکٹھی کر رہی ہے۔ اس بڑھیا کی غربت اور ناداری دیکھ کر اس کے دل کو دھچکا سا لگا۔ اس نے عورت کو آواز دی اور نہایت احترام سے پکارا، اماں جان، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس عورت نے بتایا، میں ایک غریب عورت ہوں اور اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ انتہائی تنگی اور اسرت کی زندگی گزارا کرتی ہوں۔ کئی دن ہمیں کھانا نصیب نہیں ہوتا اور گوشت تو جیسے صدیوں سے چکھا ہی نہیں۔ جب اس کی یہ بات سنی تو کہنے لگا، میرے ساتھ چلیں۔ وہ اپنے ساتھ لے کر اسی قصاب کی دکان پر گیا اور قصاب سے کہا، اس عورت کو جتنے گوشت کی ضرورت ہے اسے دے دو۔ عورت نے کہا، ہمارے لیے 1 کلو ہی کافی ہو۔ اس نے کہا، اماں کو 2 کلو گوشت دے دو اور ہر ہفتے اسے 2 کلو گوشت دیا کرو۔ پھر اس نے 1 سال کی ایڈوانس رقم یکمشت ادا کر دی۔ بڑھیا نے جھولی پھیلائی اور جتنی دعائیں اس کے دل و دماغ میں آ سکتی تھیں اس کو دے ڈالی۔ اس بڑھیا کی یہ دعائیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکل رہی تھیں۔ بڑھیا کی دعاؤں کا سلسلہ ابھی منقطع نہیں ہوا تھا کہ اس شخص نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا مرض کم ہو چکا ہے اور حالت بہتر ہو رہی ہے۔ جب وہ گھر آیا تو اس کی بیٹی نے اسے دیکھ کر کہا، ابا جان، ماشاءاللہ آج تو آپ بڑے تر و تازہ اور صحت مند نظر آ رہے ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو پیش آنے والا واقعہ سنایا۔ بیٹی خوش ہو کر دعا کرنے لگی، یا اللہ میرے والد کو صحت عطا فرما، جس طرح میرے والد نے بڑھیا کی مشکل دور کی، میرے والد کی مصیبت بھی دور فرما۔ پھر اس نے دوبارہ رخت سفر باندھا اور ہسپتال پہنچ گیا۔ آپریشن سے پہلے اس کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا تو ڈاکٹروں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میڈیکل کی تاریخ میں ایک عجوبہ ہو چکا تھا۔ اس کا دل ٹھیک کام کر رہا تھا اور اس کا مرض بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹروں کی زبان پر سوالات تھے کہ آپریشن کے بغیر یہ کیسے ممکن ہوا۔ اس شخص نے آسمان کی طرف آنسوں سے لبریز آنکھیں اٹھائی اور رقت آمیز لہجے میں کہا، اس ارحم الراحمین نے مجھے شفا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، آپ زمین والوں پر رحم کریں، آسمان والا آپ پر رحم کرے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔